الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا میں جو بھیجا ہے وہ ایک بہت بڑی ذمہ داری دے کر بھیجا ہے، اور ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی ذات سے اپنی فکر کیسے کرنے والے بن جائیں۔ کہ اپنی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے اور اپنی اصلاح کی فکر میں لگے رہنا چاہیے، اور ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضیات پر کیسے میں عمل کرنے والا بن جاؤں، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی عظمت میرے اندر کیسے پیدا ہو جائے۔ جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، اس میں اسی بات کو واضح کیا گیا ہے اور سمجھایا گیا ہے کہ اے ایمان والو، تم لوگوں کو اگر تم لوگ ہدایت پر ہو اور نیک اعمال تمہاری زندگی میں ہیں اور تم اللہ کی مرضیات پر زندگی گزار رہے ہو اور اللہ کے حکموں کے مطابق تمہاری زندگی گزر رہی ہے، تو پھر وہ جو لوگ گمراہ ہیں ان کی گمراہی سے تم کو کچھ نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اپنی فکر ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جب ہم محنتیں دیکھتے ہیں اور ان کے حالات کو پڑھ کر دیکھتے ہیں تو ان کے اندر سب سے زیادہ اپنی فکر تھی۔ دوسروں کے بارے میں سوچنے سے پہلے اور دوسروں کے بارے میں لب کشائی کرنے سے پہلے آدمی اگر اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لے تو پتہ چلے گا کہ خود کتنی غلطیوں کا مجموعہ ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صحابی ہیں۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر جب گھر تشریف لے گئے اور بیوی بچوں میں مشغول ہو گئے تو ایک ساتھ خیال آئے نبی کی مجلس میں جو میری کیفیت تھی وہ باقی نہیں رہی، کہ اس وقت میری حالت کچھ اور تھی، اس وقت کچھ اور ہو گئی ہے، کہ ایسا تو نہیں کہ وہ منافق ہو گیا۔ چیختے ہوئے چلاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے ہیں اور اپنی شکایت کی ہے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی میں تو منافق ہو گیا۔ چونکہ منافق کے معنی ہی یہ ہے کہ اندر کچھ ہو باہر کچھ ہو، قول و فعل میں تضاد ہو، یعنی بات کچھ ہے اور عمل کچھ ہے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ ہمارے ساتھ یہی معاملہ ہے کہ باتیں کچھ ہیں اور عمل ہمارا کچھ ہے۔ اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی شکایت کو سنا تو فرمایا کہ حنظلہ یہ کیفیت کبھی کبھی طاری ہوتی ہے، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں، تم منافق نہیں ہوئے۔ لیکن اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی فکر کتنی تھی، حالانکہ صحابی رسول ہیں، دوسرے کے بارے میں نہیں کہا کہ فلاں منافق ہو گیا۔ یہاں تک کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے منافقین کی فہرست دے دی تھی اور نام بتا دیے تھے۔ صحابہ کرام یہ دیکھا کرتے تھے کہ جس جنازے میں حضرت حذیفہ شریک ہے تو سمجھو یہ مومن ہے، اور اس میں شریک ہو جایا کرتے تھے، اور جس جنازے میں حضرت حذیفہ شریک نہیں ہے وہ یہ خیال کر لیا کرتے تھے کہ یہ منافق تھا۔ لیکن کسی نے دوسرے کے بارے میں یہ لفظ استعمال نہیں کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وقت کے خلیفہ ہیں اور آپ کی حکومت بہت وسیع پیمانے پر ہے، بہت بڑے بادشاہ ہیں، بہت دبدبہ ہے، یہاں تک کہ آج بھی کفار کے دلوں میں ان کا دبدبہ موجود ہے۔ اپنے بارے میں کتنی فکر ہو رہی ہے۔ ایک موقع پر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور یہ فرمایا کہ اللہ کے واسطے یہ بتا دو کہ میرا نام اس لسٹ میں ہے یا نہیں۔ وقت کے خلیفہ ہیں، اللہ کے نبی کی بشارتیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، کہ شیطان راستہ چھوڑ کر بھاگ جایا کرتا ہے، جس راستے سے حضرت عمر کا گزر ہو جائے اس راستے سے اگر شیطان آ رہا ہو تو راستہ کاٹ جاتا ہے۔ ایسے شخص کو اپنے بارے میں کتنی فکر ہے۔ اس لیے ہم سب کو اپنی فکر اولاً کرنی چاہیے۔ تو اگر سب اپنی فکر کرنے لگ جائیں گے اور احکامات الہیہ پر عمل کرنے لگ جائیں گے تو پھر معاشرہ دیندار خود بخود بنتا چلا جائے گا۔ ایک ایک صحابی جس علاقے کی طرف چلے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری موقع پر تقریر فرمائی ہے اور فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ تم میں جو موجود ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ غائبین تک اس پیغام کو پہنچا دیں اور پوری شریعت کو پہنچا دیں۔ تو صحابہ کرام مختلف علاقوں میں نکلے ہیں، نہ زبان سے واقف ہیں، نہ ان کی فطرت سے واقف ہیں، نہ ان کے احوال سے واقف ہیں، لیکن جس علاقے میں جو صحابی چلا گیا وہاں دین زندہ ہو گیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے دلوں پر محنت کی ہوئی تھی اور ان کے دل بنے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی اصلاح کر لی تھی۔ جب آدمی ہدایت یافتہ ہوتا ہے اور دل بنا ہوا ہوتا ہے اور دل کے اندر اللہ کی عظمت اور محبت ہوتی ہے تو اب وہ کوئی بات اگر سمجھانے کے لیے کہتا ہے تو مختصر سی بات ہی مؤثر بن کر ثابت ہوتی ہے۔ آج کہنے والے کے اندر بھی اثر نہیں ہو رہا ہے اور سننے والوں کے اندر بھی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے، کہنے والا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو ان برائیوں سے پاک ہوں اور میرا مقصد سامنے والا مجمع ہے، کہ تمہارے اندر اتنی برائیاں، تمہارے اندر اتنے فساد، اب
اپنے اندر نہیں دیکھ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے ہیں اس کے بعد سے آپ کو 23 سال زندگی ملی ہے صرف، اور اس 23 سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا ہے وہ آج ہمارے سامنے ہے کہ آپ کے سامنے جو مجمع تھا اس وقت ان سے برا کوئی تھا ہی نہیں، لیکن جب دل سے بات نکلی ہے تو وہی لوگ ایسے بنے ہیں کہ اب ان سے اچھا کوئی ہے ہی نہیں. اس لیے دل سے نکلی ہوئی بات اثر کرتی ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اگر کسی کی اصلاح نہ ہو تو نصیحت ہی کرنا چھوڑ دے. اس امت کو 2 کام دیے گئے ہیں. ایک کام تو ہے اپنی اصلاح کا، اور دوسرا کام ہے دین کی دعوت کو عام کرنے کا، احکام کو پھیلانے کا. یہ بھی ایک کام ہے. تو یہ 2 الگ الگ ذمہ داریاں ہیں، اور دونوں کا پورا کرنا ضروری ہے. اب اگر کسی شخص کے اندر ایک پہلو کے اعتبار سے سستی ہو اور اس پہلو میں وہ کمزور ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے فریضوں کو وہ چھوڑ دے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے، اور دیگر عبادات بھی فرض ہیں. اب ایک عبادت کو آدمی انجام دے رہا ہے اور دوسری عبادت کو چھوڑ دے، ایسا نہیں ہے. یا نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ روزے کو بھی چھوڑ دے گا. نماز نہ پڑھنے کا الگ گناہ ملے گا اور روزہ رکھنے کا اس کو ثواب ضرور ملے گا. اسی طریقے سے اپنی اصلاح کی فکر کرنا یہ بھی ضروری ہے، اور دوسروں تک اس پیغام کو پہنچانا یہ بھی ضروری ہے. اگر کسی شخص کے اندر اس کی اصلاح کے اعتبار سے کچھ کمی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کو نصیحت کرنا چھوڑ دے. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ جو نصیحت کر رہا ہے اس کو اپنے دل کی فکر ضرور کرنی چاہیے، اپنے آپ کو بنانا چاہیے، اپنے دل کو سنوارنا چاہیے، اور اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بٹھانی چاہیے کہ اگر ہماری اصلاح ہو جائے گی اور ہم اللہ اور اس کے رسول کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لیں گے، اب پھر اس کے بعد جو معاشرے میں بگاڑ آ رہا ہے یا ہو رہا ہے تو اس کا نقصان اس اصلاح شدہ آدمی کو نہیں پہنچ سکتا ہے. اور اگر ہر آدمی اپنی اصلاح کی فکر کر لے اور اپنے بارے میں فکرمند ہو جائے تو پورا معاشرہ دیندار بن جائے گا. اور معاشرہ نام کس چیز کا ہے؟ معاشرہ نام ہے ہم سب لوگوں کا نام ہے. آدمی اپنے آپ کو ٹھیک کر لے اور ہر شخص یہ نیت کر کے جائے کہ مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، مجھے اپنے آپ کو شریعت کے مطابق بنانا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی فکر کرنی ہے، نمازوں کا اہتمام کرنا ہے. تو اگر ہر آدمی یہ نیت کر کے جائے گا تو معاشرہ آج ہی سے ٹھیک ہو جائے گا. ایمان کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہے. اتنی اہم چیز نماز ہے، اتنی اہم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحیم و کریم ہیں، اتنے رحیم و کریم ہیں، ہم سب کو معلوم ہے. لیکن جو شخص جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا ہے اور اپنے گھروں میں بلا عذر نماز پڑھ لیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. جو امت کے لیے ہمیشہ تڑپتا رہتا ہو اور ایک ایک امتی کی خاطر وہ فکر مند رہتا ہو، حدیث پاک میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان، کہ ہمیشہ آپ غمگین رہا کرتے تھے. کیوں؟
کرتے تھے, کیا چیز اللہ کے نبی کو بھلائی جا رہی تھی؟ امت کی فکر کہ میری امت کیسے کامیاب ہو جائے. لیکن جو فرض نماز کو گھر پر بنا کسی عذر کے پڑھ لیتا ہے, اس کے بارے میں اللہ کے نبی کا ارشاد اتنا خطرناک ہے کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. اور نماز کے بارے میں آتا ہے کہ مرنے کے بعد سب سے پہلے قیامت کے دن جو حساب ہوگا وہ نماز کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی, اور نماز کے بارے میں حساب ہوگا. جس کی نماز ٹھیک, اس کی ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی. کہ نماز ایسی عظیم دولت ہے, جب اس کا نمبر آیا اور اللہ تعالیٰ کو جب نماز سے نوازنا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا. زکوٰۃ کا فریضہ دیا تو دنیا میں ہی دے دیا, حج کا فریضہ دیا تو دنیا ہی میں دے دیا, لیکن جب نماز کی باری آئی تو اپنے پاس بلایا اور اتنا قریب کر لیا فکان قاب قوسین او ادنی. قرآن پاک میں ہے کہ اتنا قریب ہو گیا جیسے کہ کمان کی قوس ہوتی ہے, کمان کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے اتنا قریب ہو گیا اللہ تعالیٰ سے. اور آج ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں نماز ہی کا دیوالیہ نکلا ہوا ہے. نماز کا گویا کہ جنازہ ہی نکل گیا, اور جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ کیسی پڑھ رہے ہیں, اگر ہم سب اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں تو پتہ چل جائے گا کہ ہم کیسی نمازیں پڑھ رہے ہیں. نماز کے بارے میں تو قرآن کریم میں ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز تو وہ ہے جو ہر برائی سے روک دے. آج ہم نمازی بھی ہیں اور گناہ میں بھی مشغول ہیں, نمازی بھی ہیں, طرح طرح کے عیب بھی ہیں ہمارے اندر. اب کوئی اگر اشکال کرے ہم تو نماز پڑھتے ہیں, ہم گناہ سے کیوں نہیں رک رہے؟ کیا اللہ کا کلام غلط ہو گیا؟ نہیں, اللہ کا کلام تو 100% سچا ہے اور حق ہے, ہماری نماز ہی غلط ہے. تو اس لیے ہم سب کو اپنی نمازوں کی فکر کرنی ہے اور اپنی زندگی کو سنتوں کے مطابق بنانی ہے. اور یہاں سے سب یہ عہد کر کے جائیں کہ آئندہ ہم ہر نماز میں اور پابندی سے شریک ہوں گے, جماعت کے ساتھ پڑھیں گے اور نماز کو سیکھ کر پڑھیں گے. جس طریقے سے ہم دنیا کو سیکھ کر دنیا حاصل کرتے ہیں اور دنیا میں مشغول ہوتے ہیں, اسی طریقے سے دین بھی سیکھنے کی چیز ہے. دین ٹھیک ہے, بہت آسان ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بغیر سیکھے کر لیا جائے. دین کو سیکھ کر کیا جانا چاہیے. تو اس لیے سبھی یہ عہد کر کے جائیں کہ ہم دین پر مکمل طور پر عمل کریں گے, سیکھتے بھی رہیں گے اور عمل بھی کرتے رہیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی باتوں پر اور جو کچھ کہا گیا ہے ان سب پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا